سر سب سے اینڈ پہ جنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جنگ کی پیش رفت کے حوالے سے، کہ جو ٹرمپ کی دھمکیاں دینے کا سلسلہ ہے اس سے وہ باز نہیں آ رہا، اب بھی اس کا کہنا ہے کہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے نا، سبھی کو عزت راس نہیں آتی، بعض دفعہ آدمی ایسے کام کرتا ہے جب جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تو وہ جنگ بیسیکلی ہار چکے ہیں، امریکہ ہار چکا جنگ، ٹھیک ہے نا، یہ جنگ اس نے نہیں جیتی۔ آج دیکھیں کتنے دن ہو گئے، آج تک وہ اسی پریشانی میں، لیکن مصیبت یہ اس کے لیے بھی درد سار ہے۔ اس نے چائنا جانا ہے، ٹھیک ہے، یوکرین کا مسئلہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، یورپ والے اس کو دانت نکال رہے ہیں، اس کے مانتے نہیں، انہوں نے کسی نے ایئرپورٹ نہیں فیور نہیں دی، ٹھیک ہے نا، فوج نہیں بھیجی، پیسے نہیں دیے، اب اس کی تو ٹرنیلی ختم ہو رہی ہے۔ اگر یہ لیبل بھی اس ٹرافی لے کے وہ نہیں جاتا، یہ لیبل بھی اس پہ لگ جائے شکست کا، تو وہ تو کہہ رہا ہے میں نے اگلے 11 سال اور بیٹھ کے حکومت کرنی ہے، میں تو 9 سال اور بیٹھا ہوں، تو وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی۔ اچھا اب آ جائے ایران کی طرف۔ ایران کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری سپریم لیڈر چلی گئی، ہمارے سپریم لیڈر چلے گئے، ہماری پوری قیادت ختم ہو گئی، اور اگر اتنے بندے مروا کر، اتنے ہمارے بچے مروا کر، طالب علم مروا کر، تعلیمی ادارے تباہ کر کر تو یہی جفیاں ڈالنی تھی تو پہلے ڈال لیتے۔ ہم تو 47 سال سے 45 سال سے اسی کشمکش میں بھگت رہے تھے۔ اب دونوں جو قیادتیں ہیں وہ عوام کو فیس نہیں کر پا رہی۔ یہ اگر ایسے کرتے ہیں تو یہ اس کی چدراہٹ جا رہی ہے، اور اگر ایران والے نہیں مانتے تو ان کی چدراہٹ جا رہی ہے، تو پھر تو وہ امریکہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا ایران میں، ٹھیک ہے، قیادت بدل جائے گی، لوگ بدل جائیں گے۔ تو یہ دونوں مسئلے دونوں کو درد سر۔ پاکستان بڑا ایک کردار ادا کر رہا تھا اور وہ دونوں کے لیے زبردست تھا، لیکن افسوس انہوں نے وقت ضائع کیا۔ پاکستان کی بات مان لیتے، جس طریقے سے پاکستان ٹرم اینڈ کنڈیشن کو دونوں کا بھرم رہ جاتا۔ اب وقت گزر چکا ہے، پاکستان نے بڑی بھرپور کوشش کی، اور آرمی چیف نے، شہباز شریف نے، جس طریقے سے پوری دنیا ان کی مان رہی ہے بات کو، دشمن مان رہا ہے۔ دیکھیں میں نہیں مانتا، نہ مانوں، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن جس کو پوری دنیا کسی کے سراہ ماننے نہ ماننے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہوگا نا، نہیں، حقیقت نہیں بدلی جائے گی۔ پاکستان کا نام میں تو کہتا ہوں کہ 10-12 ملکوں کے علاوہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لیتے نہیں تھے وہ ہمیں، کہتے چھوڑو یہ کوئی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ آج وہ انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کا نام پوری دنیا کے 200 ملکوں میں لیا جا رہا ہے۔ ہماری جو پیش رفت انہوں نے کی ہے اس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو اینکرز ہیں، ان کا جو میڈیا ہے، وہ اس پاکستان کے پرچم کو دکھا رہے ہیں، پاکستان کی کاوشوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کا سفیر، ان کا نائب صدر یہ ہی وہاں پاگل پہ ہے۔ آیا ہے۔ نہیں ان کے بھی آئے، تو یہاں سارے سفیر پہلے بھی تھے نا۔ تو ایک آپ نے ایفرٹس اچھی کی، امن کے لیے کوششیں کی، اور بغیر کسی لالچ کے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا، اور اس کی رزلٹ میں یہ آیا کہ پوری دنیا آپ کے اس کردار کی مترادف مان گئی۔ آپ کو کسی چیز کو مان جانا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ گورے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دشمن کی بھی اگر کوئی صحیح بات ہے وہ مان لیتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے، جیسے ایران نہیں مان رہا۔ وہ بھائی ہم آپ کے ہمسایہ ملک بھی ہیں، پھر ہمارے ارد گرد جتنے وہ مسلمان ملک بھی ہیں۔ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، آپ کے بچے شہید ہوں، سعودی عرب میں کوئی بچے شہید ہوں، یو اے کے اندر ہوں، عمان میں ہوں، قطر میں، وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسئلہ تو اسلامی ممالک کے لیے بنے گا، یہی بات ہم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، بالکل آپ کے ساتھ ظلم ہوا، بالکل آپ نے جنگ پہل نہیں کی، آپ نے اپنے دفاع کے لیے لڑے، لیکن کوئی راستہ نکال لیں، کوئی سلوشن ایسا نکال لیں۔ اور راستے کے لیے ایک ذریعہ بنا تھا، ایک وسیلہ بنا تھا پاکستان ابھی بھی کر رہا ہے۔ پاکستان آج بھی پاکستان رکا نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ٹیم ہے، میں ان کے اب کیا کہوں، وہ پوری کی پوری زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملات حل کی طرف چلے جائیں، اور الحمدللہ وہ کوششیں جاری ہیں۔ دیکھیں آج پٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا، سونا کہاں سے کہاں چلا گیا، چیزیں اگر یہ رہی تو پھر معاملات کہاں بڑے گھمگیر ہو جائیں گے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے اس جنگ کو، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جو ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں، ہارا ہوا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر ایک دوسری بات، اس کے ہاتھ میں جو ہے نا، وہ میں کیا کہوں اب آپ کو، بینگن بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ بینگن ہی مار دے گا، تو اور کیا کرے گا بیچارہ؟ اب اس سے ڈر یہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں بینگن ہے، وہ آگ میں بھوننے کے لیے پھینک دے گا۔ تو یہ چیز ہے، کیونکہ وہ پاگل ہے، تو اس لیے موٹا دماغ اس کا ہے،
ٹھیک ہے نا, چنی آنکھیں یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو جو بتاتے ہیں اس کے مشیر بھی بتا رہے ہیں, اس کی قوم جرنیل بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ سر جنگ اچھی چیز نہیں ہے, اور ایران سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے. ایران نے کمال کر دیا سر اللہ کی جب نصرت ساتھ ہوتی ہے تو پھر بہانے بن جایا کرتے ہیں. تو ابھی دونوں فریقین کو چاہیے تحمل کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, کوئی ایسا راستہ بھی انتخاب کیا جائے جس میں دونوں کی بقا ہو, اور ساتھ پوری جو آپ کے ارد گرد جتنی ملک ہیں ان کی بھی بقا ہو. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی تو آپ اس کو پھر للکارنا شروع کر دیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ٹرمپ صاحب کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہے تو خطے کا چودھری. ٹھیک ہے ہارا ہوا ہے لیکن فی الحال چودھری تو ہے, تو جب تک وہ چودھری ہے اس کی چودراہٹ کو تھوڑا بہت مان لیا جائے. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے کہ وہ بینگن کا استعمال کریں. مہربانی. بہت شکریہ گیلانی تھینک یو. صاحب. ناظرین, حسب معمول سید یزدانی گیلانی میرے ساتھ موجود تھے, اور دنیا بھر میں کیا ہو رہا, ملک بھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے تفصیلاً آپ کو آگاہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.